أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے میت کی برائی یا اچھائی بیان کرنے سے میت پر کیا اثر پڑتا ہے۔ ناظرین، یہ بہت اہم موضوع ہے، اس ویڈیو کو آپ نے مکمل سننا ہے۔ جب ہمارا کوئی عزیز کوئی گلی محلے میں سے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو کسی میت کی برائی بیان کرنے میں ہم ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے، اس کی برائی کو بیان کرتے ہیں، اس کے عیبوں کو بیان کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور اس کی اچھائی کے متعلق ذرا بھی زبان نہیں کھولتے تو ناظرین اس کا اثر پڑتا ہے۔ اگر کسی میت کی برائی بیان کریں گے تو اس کا نقصان ہوتا ہے میت کو، اگر کسی میت کی اچھائی بیان کریں گے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم نے میت کے متعلق اس کی برائی کو بیان کرنے والا جو عمل ہے یہ قطعی طور پہ نہیں کرنا، اور میت کے متعلق اچھا گمان رکھنا ہے، اپنی زبان پہ اچھے الفاظ اس میت کے لیے بولیں گے۔ تو اس پر آپ حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں، جان جائیں گے کہ برائی یا اچھائی بیان کرنے پر میت پر کتنا اثر ہوتا ہے۔ پہلی حدیث مبارکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری اور مسلم میں روایت کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں، بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے پاس سے ایک جنازہ گزرا، انہوں نے اس جنازہ کی تعریف کی۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی۔ پھر ایک دوسرا جنازہ گزرا تو اس کی برائی بیان کی، آقا علیہ السلام نے فرمایا واجب ہو گئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا چیز واجب ہو گئی؟ جس میت کی برائی بیان کی گئی اس پر بھی آپ نے فرمایا واجب ہو گئی، اور جس میت کی اچھائی بیان کی گئی اس کے متعلق بھی فرمایا واجب ہو گئی۔ یا رسول اللہ، دونوں پر جواب ایک ہے، کیا چیز واجب ہو گئی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے جس میت کی اچھائی بیان کی، جس کی بھلائی بیان کی، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جس میت کی برائی بیان کی، اس کے عیب کو بیان کیا، اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ آقا نے پھر یہ الفاظ ارشاد فرمائے، انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین پر چلتے پھرتے اللہ کے گواہ ہو، جس طرح تم نے کہہ دیا اس کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ اس میت کے متعلق فیصلہ فرماتا ہے۔ تو اس لیے ناظرین، اپنے پیاروں کے لیے جو دنیا سے چلے جائیں، مرحومین کے لیے یا کسی بھی میت کے لیے کبھی بھی نازیبا الفاظ زبان سے نہ نکالیں، اس کے لیے بہت بڑی پریشانی کا اس طرح وہ ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اچھے لفظوں میں یاد رکھا کریں میتوں کو، مرحومین کو، اچھے الفاظ کے ساتھ ان کے لیے دعا دیا کریں تاکہ تمہارے بولے گئے الفاظ مرحومین کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں۔ دوسری حدیث مبارکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، بخاری شریف کے اندر روایت ہے، حضرت ابو الاسود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ ہے، آپ سنیں گے ایمان تازہ ہوگا۔ حضرت ابو الاسود فرماتے ہیں، میں مدینہ تجبہ حاضر ہوا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھا تھا، اتنے میں ایک جنازہ گزرا تو میت کی تعریف کی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا واجب ہو گئی۔ پھر دوسرا جنازہ گزرا، اس میت کی برائی بیان کی گئی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا واجب ہو گئی۔ پھر تیسرا جنازہ گزرا، لوگوں نے اس کی بھی برائی بیان کی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا واجب ہو گئی۔ حضرت ابو الاسود رضی اللہ تعالی فرمانے لگے، میں نے عرض کی، اے امیر المومنین، اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، کیا چیز واجب ہو گئی؟ جس میت کی اچھائی بیان کی گئی اس کے لیے بھی آپ نے فرمایا واجب ہو گئی، اور جس میت کی برائی بیان کی گئی اس کے متعلق بھی فرمایا واجب ہو گئی۔ اے امیر المومنین، کیا چیز واجب ہو گئی؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے یہی بات کہی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، آقا علیہ السلام نے بھی اسی طرح یہ باتیں ارشاد فرمائیں، تو میں نے یہی سوال آقا سے کیا تھا، تو آقا علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس مسلمان کے لیے 4 آدمی
اس کی اچھائی کی گواہی دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ یا علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ آپ سماعت فرمائیں، ایشما مسلم شاہدہ لہو اربعۃ بخیر، 4 آدمی اگر کسی میت کے لیے بھلائی کی گواہی دیں، ادخلہ اللہ الجنت، اللہ تعالیٰ اس میت کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ ادخلہ اللہ الجنت، یہ الفاظ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے۔ تو انہوں نے پھر عرض کی صحابہ نے کہ اے امیر المومنین، اگر 3 آدمی گواہی دے دیں کسی کی بھلائی کی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دیتا ہے 3 آدمی کے بھلائی کی خبر دینے پر، یا 3 آدمی اگر کسی میت کی اچھائی کی خبر دیتے ہیں پھر بھی جنت اللہ تعالیٰ واجب فرما دیتا ہے۔ تو پھر ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر 2 آدمی کسی میت کے لیے بھلائی کی گواہی دیں تو اس پر کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ تو پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ ہم نے ایک کے متعلق نہیں پوچھا، ایک کے متعلق سوال نہیں کیا۔ تو ناظرین آپ نے سماعت کیا کہ 2 آدمی اگر کسی میت کے بارے میں بھلائی کی بات کرتے ہیں، اس کی اچھائی بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرماتا ہے۔ 3 آدمی اگر اچھائی کی بات کرتے ہیں، یا 4 آدمی کسی میت کے متعلق کوئی اچھی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرماتا ہے۔ تو ناظرین دیکھا آپ نے سماعت کیا کہ اگر میت کے متعلق اچھا گمان رکھیں، اپنی زبان پر اچھے الفاظ ان کے متعلق کہیں گے تو اس پر میت کو کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اچھا بولنے کے سبب میت کو جنت میں داخل فرماتا ہے۔ اس لیے کوشش کیا کریں جو بھی دنیا سے چلا جائے اس کو اچھے الفاظ میں یاد رکھیں، مرحومین کے لیے اچھا گمان رکھیں، اگر اس کے اندر کوئی برائی ہے بھی اس کی پردہ پوشی کر لیں۔ اللہ کے متعلق یہی دعا کریں کہ یا اللہ یہ بندہ مومن تھا، ایمان والا تھا، کلمہ پڑھنے والا تھا، اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیں۔ جب ہم میت کے متعلق اچھا لفظ بولیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے متعلق میت کے لیے پھر اچھا فیصلہ سنائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے مرحومین کے حق میں اچھے الفاظ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نازیبا الفاظ کبھی بھی اپنے مرحومین کے متعلق نہ کہیں، برے الفاظ مرحومین کے متعلق نہ کہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان الفاظ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مرحومین کو اسی طرح عذاب کے اندر مبتلا کر دیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔